عمر ان سے بہت محبت کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ کو جنت کی نعمتیں مبارک تھی. آپ ایمان لائے تو ہم کو ہمت ہوئی کعبے میں نماز پڑھنے کی. آپ نے ہجرت کی, ہم کو ہجرت کا دروازہ کھلا. آپ کی خلافت میں اسلام مشرق مغرب میں پھیل گیا. حضرت عمر کہنے لگے کہ کل اللہ کے یہاں بھی اس کی گواہی دو گے قیامت میں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس وہ بھی حضور کے چچیرے بھائی کہنے لگے کہ جب قیامت میں اللہ ہم سے پوچھے گا آپ کے بارے میں, ہم یہی کہیں گے جو آپ اس وقت کہہ رہے ہیں. تو فرمایا بیٹے سے کہ ام المومنین کے پاس جاؤ, حضرت عائشہ کے پاس, اور ان سے کہو کہ میری آخری تمنا ہے حضور اور میرے ساتھی ابو بکر ان کے برابر میں دفن ہونے کی, کہ مجھے وہاں دفن ہونے کی جگہ مل جائے. حضور اور میرے ساتھی حضرت ابو بکر. وہ حضرت عائشہ کا حجرہ تھا, کمرہ. اس کمرے میں 3 قبروں کی جگہ تھی. تو ایک حضور کی قبر اور ایک حضرت ابو بکر, ایک کی جگہ تھی. عبداللہ بن عمر آئے, حضرت عائشہ رو رہی تھی. عرض کیا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے, ان کی تمنا ہے کہ ان کو یہاں جگہ مل جائے. حضرت عائشہ کہنے لگی کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی. ان کا ہی حجرہ تھا وہ, یہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ میرے شوہر اور میرے باپ, حضور شوہر ابو بکر, حضرت ابو بکر باپ, تو ان دونوں کے بازو میں مجھے جگہ مل جائے. یہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی, ان کا حجرہ تھا. لیکن آج میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں. آج میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں. واپس آئے, پوچھا حضرت عمر نے کیا خبر لائے. کہنے لگے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں آج عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں. فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے جنازہ تیار کر کے لے جانا, گھر کے باہر رکھ دینا, پھر پوچھنا کہ عمر حاضری کی اجازت چاہتا ہے. امیر المومنین نہ کہنا کہ اب میں امیر المومنین نہیں ہوں, دنیا سے چلا گیا, انتقال کے بعد امیر المومنین نہیں. تو باہر رکھ کے پوچھنا عمر اجازت چاہتا ہے, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ انہوں نے میرے روب میں اجازت دے دی ہو. حضرت عمر کا روب ہزاروں میل تک رستم جیسا کامتا تھا, تو میرے روب میں کہیں انہوں نے اجازت نہ دی ہو. لیکن اب میرا روب نہیں, کیونکہ میں تو دنیا سے چلا گیا. تو حسب وصیت انتقال کے بعد لے گئے, باہر جنازہ رکھا, اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا کہ عمر اجازت چاہتا ہے. حضرت عائشہ سر پر کپڑا ڈال کر روتی ہوئی باہر نکل آئی حجرے سے. کیا مطلب کہ اجازت ہے. تو ڈر ہوتا تھا, ڈر اللہ کا ڈر. فرمایا اجازت دے تو دفن کرو وہاں, اور اگر اجازت انہوں نے نہ دی تو جنت کی بخی میں لے جا کے دفن کر دینا. تو گئے تھے, نعوذ باللہ, نکلے تھے حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے, اور اللہ نے رخ پھیر دیا اور کیسے بڑے بڑے دین کے کام لے دیے. رخ اللہ پھیرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کے اندر 2 چیزیں ہیں, خیر اور شر. یہ دونوں چیزیں ہر انسان میں, خیر بھی ہے شر بھی ہے. اور یہ خیر اور شر کا مقابلہ ہوتا رہے گا پوری زندگی میں, موت تک ہوتا رہے گا. 3 چلے دے ڈالے تو ختم نہیں ہوتا. ہمیں دے ڈالے 3 چلے, اب کہاں جی
خیر خیر نہیں، وہ بہت تک ختم نہیں ہوتا، وہ اندر مقابلہ چلتا ہے خیر و شر کا. خیر اپنی طرف کھینچتا ہے. آدمی کے اندر جو خیر ہے وہ اسے اپنی طرف کھینچتا ہے. حدیث میں آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر دل میں کوئی نیک کام کا ارادہ آیا، کسی بھلائی کا ارادہ آیا، کسی نیک کام کا ارادہ دل میں آیا، تو یہ خود بخود نہیں آیا ہے، یہ خود بخود نہیں آیا، یہ ارادہ دل میں اللہ نے ڈالا ہے. تو اس طرح شکر کرو اللہ کا کہ اللہ نے میرے دل میں خیر کا ارادہ ڈالا. اور پھر اللہ اس کے پیچھے فرشتے کو لگاتا ہے جو اسے خیر کی طرف چلنے میں مدد کرتا ہے، ڈھکیلتا ہے، ڈھکیل کے لے جاتا ہے، ڈھکیل کے لے جاتا ہے. ہم یہاں آئے ہیں تو فرشتہ ڈھکیل کے لایا ہے، ہم نہیں آئے، ہمیں فرشتہ ڈھکیل کے لایا ہے. چلے میں جائیں گے، 4 مہینے میں جائیں گے، ہم نہیں جا رہے ہیں، فرشتہ ہمیں ڈھکیل کے لے جا رہا ہے. اللہ نے ہمارے پیچھے فرشتہ لگایا ہے جو ہمیں ڈھکیل کے لے جا رہا ہے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ 2 طاقتیں انسان کے پیچھے کام کرتی ہیں. ایک فرشتے کی طاقت جو اسے خیر کی طرف ڈھکیلتا ہے، اور ایک شیطان کی طاقت وہ بھی ہے، وہ اسے برائی کی طرف ڈھکیلتا ہے. فرشتہ بھلائی کی طرف ڈھکیلتا ہے، شیطان برائی کی طرف ڈھکیلتا ہے. جب کوئی برا خیال آئے، برا ارادہ دل میں آئے، اس کو وسوسے کہتے ہیں. وسوسے، مت گھبراؤ، کیونکہ وسوسے پر گناہ نہیں لکھا جاتا، گناہ کے خیال سے گناہ نہیں لکھا جاتا، گناہ کرے تو گناہ لکھا جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ارادہ گناہ نہیں ہے. تو بند گھبراؤ، لاہور پڑھو کہ اللہ یہ خبیث شیطان میرے پیچھے کیوں لگا، یہ میرے پیچھے کیوں لگا، تو یہ میرے اندر کیوں وسوسے پیدا کر رہا ہے. لاہور پڑھو، لاہور پڑھو گے تو ہمارا لوگ غصے میں آ جاتی ہیں، کیا جی میں شیطان کیا جی میرے اوپر لاہور پڑے سو. تو لاہور تو دعا ہے بھائی، کہ آدمی بھلائی کر نہیں سکتا، برائی سے بچ نہیں سکتا، اللہ کی مدد کے بغیر نہ بھلائی کر سکتا ہے نہ برائی سے بچ سکتا ہے. لاہور پڑھو کہ اللہ یہ خبیث میرے پیچھے کیوں لگائے، تو میری مدد فرما. یہ لاہور ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور خیر بھلائی کا ارادہ دل میں آئے، خیال آئے تو خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے دل میں خیر کا ارادہ ڈالا، بھلائی کا ارادہ ڈالا. فرشتوں کو میرے پیچھے لگایا جو مجھے بھلائی کی طرف دھکیل رہا ہے، چلا رہا ہے. تو بھائیو، بڑی شکر کی بات ہے کہ اللہ نے ہمارے دل میں دین کی محبت ڈالی. ایک آدمی 3 دن جماعت میں جا کے آتا ہے، لوگ کہتے ہیں انہوں بھی تبلیغ میں جم گئے بھائی. 3 دن لگا کے آیا تھا، بولتے ہیں انہوں بھی تبلیغ میں جم گئے. تمہیں نہیں بولتے گی، نہیں بولتے. تو ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج اللہ نے دنیا میں لوگوں کی زبانوں پر یہ ڈالا ہے کہ یہ تبلیغ والے ہیں، یہ تبلیغ والے ہیں، گشتوں میں جاتے ہیں تبلیغ والے ہیں، 3 دن میں جاتے ہیں تبلیغ والے ہیں، چلے میں جاتے ہیں تبلیغ والے ہیں، اجتماع میں جاتے ہیں تبلیغ والے ہیں. دنیا میں اللہ نے لوگوں کی زبانوں پر یہ ڈالا ہے کہ یہ تبلیغ والے ہیں.
اس اللہ کی کریم ذات سے امید رکھو کہ کل قیامت میں وہ یہ کہے کہ دنیا والے تم کو تبلیغ والا کہتے تھے، جاؤ ان کے ساتھ جاؤ. تم کو دنیا میں لوگ تبلیغ والا کہتے تھے، ان کے جاؤ ان کے ساتھ جم جاؤ. تو کام بن گیا، کام بن گیا. تبلیغ والے کون ہیں؟ سب سے پہلے تبلیغ خود اللہ کرتا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ تم کو دعوت دیتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے جنت بنائی ہے، آؤ. سب سے پہلے تبلیغ اللہ کرتا ہے. اور اللہ قرآن میں اللہ یدعو الی دار السلام کہ میں نے تمہارے لیے جنت بنائی ہے، آؤ. اور سارے نبیوں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا اللہ کی اطاعت کے لیے، کہ وہ انسانوں کو اللہ کی اطاعت کی طرف بلائیں، غفلت سے نکالیں. غفلت سے انبیاء دنیا میں آئے انسانوں کو غفلت سے نکالنے کے لیے. لتخرج الناس من الظلمات الى النور، کہ نبی دنیا میں اس لیے آئے تاکہ انسانوں کو اندھیروں سے نکالیں. اندھیروں سے، اندھیرے کون سے اندھیرے؟ غفلت کے اندھیرے. غفلت اندھیرا ہے، گناہوں کے اندھیرے، غفلت کے اندھیرے، ماحول کے اندھیرے، ماحول، نفس کے اندھیرے. نفس اندھیرا، انسان کا نفس برائی کو ہی چاہتا ہے. 13واں پارہ شروع ہوتا ہے اسی سے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نہیں کہتا میرا نفس پاک بازی میں بچ گیا، کہ ہر ایک کا نفس اس کو برائی کی طرف ہی لے جاتا ہے. ہاں جس پر اللہ رحم کر دے، جس پر اللہ رحم کر دے وہ بچ جاتا ہے. ہمارے حضرت جی کے ایک خادم تھے ولی سلیمان صاحب. انہوں نے بڑی حضرت کی زندگی بھر خدمت کی. ایک دن انہوں نے حضرت جی سے پوچھا کہ حضرت جی یہ شیطان ہم سب کو گمراہ کرتا ہے، شیطان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوتے ہیں، وہ سب کو گمراہ کرتا ہے، تو شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ ہم سب کو کون گمراہ کرتا ہے؟ شیطان. اس کو کس نے گمراہ کیا؟ تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیطان کو اس کے نفس نے گمراہ کیا. اس کے نفس نے اس کو سمجھایا کہ تو اعلیٰ ہے، آدم ادنا ہے. جب اللہ نے پوچھا شیطان سے کہ میرے حکم پر سب فرشتے سجدے میں چلے گئے، تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو اس نے اللہ کو جواب دیا کہ آپ نے مجھے بنایا آگ سے، آدم کو بنایا مٹی سے، اور آگ افضل ہے مٹی سے، تو میں برتر ہوں، آدم میرے سے کمتر ہے. میل جاتی کیل جاتی. کیا کیا میل جاتی کھل جاتی. میں میل جاتی، آدم کھل جاتی. تو میں میل جاتی کا ہو کہ آدم کو کیسے سجدہ کروں؟ علماء نے لکھا ہے کہ کسی بھی مسلمان کو اگر کوئی حقیر سمجھتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی گرا پڑا مسلمان ہو لیکن ایمان والا ہے، مسلمان ہے، اگر کسی مسلمان کو کوئی حقیر سمجھتا ہے تو وہ اسی وقت اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے. کسی مسلمان کو کوئی حقیر سمجھے تو وہ حقیر سمجھنے والا اسی وقت اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے. شیطان نے آدم کو حقیر سمجھا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. اللہ نے فرمایا
जातु रजीम है, रजीम, रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। रजीम के क्या माने कि तू अल्लाह की रहमत से दूर है, अल्लाह की रहमत से दूर है, दूर कर दिया गया अल्लाह की रहमत से। तो नफ्स बड़े खेल खेलता है, बड़े खेल खेलता है। दीनदारों के साथ भी खेलता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गुनाहगारों के साथ खेलता है, दीनदारों के साथ भी नफ्स खेलता है। हमारे मौलाना इब्राहिम साहब, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, वो कहते हैं कि आदमी मुखलिस होता है तो वो दीन का काम करने वालों के लिए दुआ करता है कि वो आगे बढ़ रहे हैं, अल्लाह उनको आगे बढ़ा रहा है, अल्लाह कबूल करे। मुहाजिरीन ने आकर हुजूर से शिकायत की कि अल्लाह के रसूल, ये अंसारी साहबा हर चीज में आगे बढ़ गए, जमातों में इनके आदमी ज्यादा होते हैं, हमारे कम होते हैं, क्योंकि इनकी आबादी ज्यादा है, हमारी कम है। मुहाजिरीन कम होते हैं जमात में, अंसार जमात में ज्यादा होते हैं। शहीदों में अंसार ज्यादा हैं, अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों में अंसार ज्यादा हैं। आने वालों को खाना ये खिलाते हैं। मुहाजिरीन बेचारे सब छोड़ छाड़ के आए थे मक्के से, तो अंसार इनको भी खिलाते थे, अल्लाह के रास्ते में आने वालों को भी खिलाते थे। ये अल्लाह के रास्ते में आने वालों की नुसरत करते हैं, उनको खिलाते हैं। तो हुजूर सारा सवाब तो ये लोग ले गए, हमारे लिए क्या है? तो हुजूर ने फरमाया कि उनके इस काम की कदर करो कि तुम नहीं कर सकते वो कर रहे हैं, जो तुम नहीं कर सकते वो कर रहे हैं, कदर करो इनकी और इनके लिए दुआए खैर करो, तो इनके काम में तुम्हारी भी शिरकत हो जाएगी। तो इखलास होता है तो आदमी काम करने वालों के लिए खुश होता है, दुआ करता है। और बुग़्ज़ पैदा होता है दिल में अगर कोई आगे बढ़ रहा है। और पहले शिकायत होती है नफ्स में। दो चीजें हैं नफ्स में, नफ्स में शिकायत है, फिर नफ्स में शरारत है। पहले नफ्स में शिकायत होती है, उसके बाद शरारत होती है। शिकायत, अपनों से भी शिकायत, अपनों से भी शिकायत, फिर यहां तक कि अल्लाह से भी शिकायत होती है। कई को जी अल्लाह मियां हम ना ऐसा करे, कई को जी हम ना अल्लाह मियां ऐसा करे। हजार नेमतें हैं, अल्लाह की हजार नेमतें हैं। किसी एक नेमत में अगर जरा कमी आ गई या कोई एक नेमत छिन गई तो अल्लाह में तो आदमी अल्लाह की भी शिकायत करता है कि देखो मेरे साथ अल्लाह ने ऐसा किया। अरे 990 पर 9 नेमतें हैं, उनकी तरफ ख्याल नहीं जाता। एक नेमत जो कम हुई है उसकी शिकायत है। तो अल्लाह के बंदों से भी शिकायत। मस्जिद और जमात के साथी मस्जिद और जमात से शिकायत करते हैं। क्या जी वो इनोज बयान ना करना सो इनोज कर लेती जी, मेरा नहीं कराते, मैं नहीं कर सकता बयान, ने करा खुद को इनसे अच्छा कर तू देते नहीं जी, इनोज बांट लेती, इनोज नीरा बन जाते सो, इनोज बयान तय कर लेते सो, क्यों हम नहीं बनाते सो, क्यों हमारा बयान नहीं कराते सो। मुतालबा करना किसी चीज का ये नफ्स की तरफ से होता है। शिकायत, इन लोगों से शिकायत है कि ये हमें नहीं पूछते,
ہمیں نہیں پوچھتے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں, بہت بڑے صحابی ہیں. حضور ان کو مختلف کاموں پر ذمہ داری دیتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود, حضرت عمر کا زمانہ تھا, ایک مرتبہ مسجد میں آئے اور آ کر زور سے کہا اللہ اکبر. حضرت عمر نے سن کے پوچھا کہ یہ اللہ اکبر کی آواز کس کی تھی؟ لوگوں نے کہا عبداللہ ابن مسعود کی. تو حضرت عمر نے فرمایا ان کو بلا کے لاؤ. تو لوگ گئے تو انہوں نے نماز کی نیت باندھی تھی. تو آ کے کہا حضرت عمر سے کہ وہ تو نماز کی نیت باندھ چکے ہیں. فرمایا وہاں بیٹھ جاؤ, جب نماز ان کی پوری ہو تو ان کو بلا کے لاؤ. تو بلانے کے لیے جانے والا وہ بیٹھ گیا, نماز پوری ہوئی, بلا کے لایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود, حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ اللہ اکبر کس چیز کی تھی کہ تم نے اتنے زور سے اللہ اکبر کہی, وہ کس بات پر تھی؟ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ حضور نے ہم سے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا تم انصار کو پیچھے کیا جائے گا, دوسروں کو آگے کیا جائے گا, دوسروں کو آگے کیا جائے گا, تمہیں پیچھے کیا جائے گا. تو ہم نے کہا کہ حضور ہم اس وقت کیا کریں؟ جب ہمیں پیچھے کیا جائے, دوسروں کو آگے کیا جائے, ہم کیا کریں؟ تو حضور نے فرمایا کہ حوض کوثر پر مجھ سے بدلہ لے لینا, حوض کوثر پر اس کا بدلہ مجھ سے لے لینا اور دنیا میں جھگڑنا. تو امیر المومنین, مجھے امید نہیں تھی کہ آپ کے زمانے میں بھی ہم کو پیچھے کیا جائے گا. آپ کے زمانے میں ایسا ہوا. تو حضور, تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو انہوں نے قصہ سنایا کہ میں ایک انصاری نوجوان کے پاس سے گزرا, اس کے جسم پر بھی ایک لباس تھا اور ایک مہاجر کے جسم پر بھی لباس تھا, لیکن مہاجر کے جسم پر اعلیٰ درجے کا تھا اور انصاری کے جسم پر ادنا درجے کا تھا. اس کو بڑھیا دیا گیا, اس کو گھٹیا دیا گیا. میں نے اس سے پوچھا کس نے دیا؟ اس نے کہا امیر المومنین نے. اس سے پوچھا کس نے دیا؟ اس نے کہا امیر المومنین نے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی, انشاءاللہ میں آئندہ نہیں کروں گا ایسا, سب کو برابر رکھوں گا. تو عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کہ مجھے آپ سے یہی امید تھی کہ آپ کے زمانے میں ایسا نہیں ہوگا. ایک بار تو ایک حضرت عمر کھڑے ہوئے بیان کرنے کے لیے اور فرمایا سنو اور مانو, سنو اور مانو, ماننا. تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہنے لگے نہیں سنیں گے, نہیں مانیں گے. حضرت عمر نے پوچھا کیوں؟ تو کہنے لگے کہ یہ آپ کے جسم پر جو لباس ہے وہ 2 کپڑوں سے بنا ہے اور ہر مسلمان کو 1 کپڑا ملا ہے. وہ کیسا ہمارے زمانے کے جیسا نہیں تھا. کپڑے آتے تھے شام سے, یمن سے, اور وہ تقسیم کیے جاتے تھے. تو سب کو 1 کپڑا ملا. آپ کا جو لباس بنا ہے اس میں 2 کپڑے استعمال ہوئے ہیں, 1 کپڑے سے اتنا لباس نہیں بن سکتا. پہلے بتائیے آپ کو 2 کپڑے کیسے ملے؟ امیر المومنین, آپ کو 2 کپڑے کیسے مل گئے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا, عبداللہ, بیٹے کو کہا, بیٹے عبداللہ جواب دو ان کا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کو بھی 1 ہی ملا, لیکن میں نے دیکھا کہ اس میں ان کا لباس بن نہیں سکتا, بڑے خد تھا, حضرت عمر کا خط تھا اور بہت لہیم شہیم تھے, تو ان کا لباس 1 کپڑے میں بن نہیں سکتا. میں نے میرا کپڑا ان کو دیا, اس طرح 2 کپڑوں سے ان کا لباس بنا. میں نے میرا ان کو دے دیا. تو وہ صحابی کہنے لگے اب آپ کہیے, ہم سنیں گے, مانیں گے. سنیں گے, مانیں گے.
تو بھائی شکایت کبھی بجا ہوتی کبھی بیجا ہوتی ہے. بیجا کے معنی بغیر وجہ کے، بغیر وجہ کے آدمی کو شکایت ہو جاتی ہے. تو نفس میں شکایت ہے. نفس شکایت ڈھونڈتا ہے. نفس لوگوں کی کمیاں ڈھونڈتا ہے. ایک صحابی تھے، وہ بار بار کہا کرتے تھے کہ اپنی کمی ڈھونڈو، اپنی کمی ڈھونڈو. اتہموا انفسکم، اتہموا انفسکم. ایک صحابی تھے، وہ کہتے تھے لوگوں سے اتہموا انفسکم، اپنی کمی ڈھونڈو، اپنی کمی ڈھونڈو. کیوں کہ اپنی کمی ڈھونڈو گے تو اصلاح کرنا آسان ہے. دوسروں کی کمی دیکھو گے تو کیسے اصلاح کرو گے؟ تو نفس میں ایک شکایت ہے، پھر اس کے بعد ایک شرارت ہے. شرارت کیا؟ کہ یہ آگے بڑھ رہا ہے، اس کی ٹانگ پکڑ کے کیسے کھینچنا. بہت بڑھ رہا ہے بھائی انہیں بہت بڑھ رہا ہے بھائی، ایسے ریپیری کرنا ذرا، اس کی ٹانگ کھینچ رہا. کیسے کھینچنا؟ وہ بچے کیا کرتے ہیں، ایک بچہ سائیکل بہت زور سے چلا رہا ہے، دیکھا بڑا چلا رہا ہے، انہیں گلیاں گلیاں پھر رہا ہے. باوا دلایا سو سائیکل سب کو دکھا لگ پھر رہا ہے. آندے ٹھہر ملے نزدیک، انہیں نزدیک آتے ہی اس کی چاک میں یہ دے دے، لکڑی دے دے گا پوکس. کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے بھائی؟ اللہ حفاظت کرے، نہیں تو پورے دانتاں یہ دانت ہو گئے چلے جاتے. تمہارے نہیں ہوتا کیسا نارتا کرتے ہیں سب بنگلور میں چھوٹا سو. تو یہ شرارت ہے کہ یہ بہت آگے بڑھ رہا ہے. اور اخلاص، کسی مسلمان کے لیے دعا کرنا اخلاص کی علامت ہے. اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا اخلاص کی علامت ہے. اپنے ساتھی کے لیے دعا کرنا اخلاص کی علامت ہے. اور بغض کی علامت ہے شکایت کی نظر سے دیکھنا. تو بھائی اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے. اللہ نے بڑی مبارک محنت دی ہے، بڑی مبارک محنت دی ہے. اس کی اللہ ہمیں قدردانی کی، قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لگانے کی اللہ توفیق دے. انسانوں کو اللہ نے بڑی صلاحیت دی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان گولڈ مائن میں کیا ہے انہیں گولڈ مائن. حدیث میں ہے کہ انسانوں کی مثال سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح ہے، کہ یہ گولڈ مائن ہے، یہ سلور مائن ہے. انسانوں کی مثال سونے چاندی کی کانوں کی طرح ہے. ان کے اندر اللہ نے بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں. ان صلاحیتوں کو دین پر لگانا. صحابہ نے حضور کی صحبت سے لیا، حضور کی صحبت سے لیا اور قربانیوں سے دنیا میں پہنچایا. صحابہ نے حضور کی صحبت سے لیا اور قربانیوں سے دنیا میں پہنچایا. ان کی قربانیوں سے اور ان کی صلاحیتوں سے پوری امت کو فائدہ پہنچا. آج تک ان کی قربانیوں سے، ان کی صلاحیتوں سے آج تک امت کو فائدہ پہنچ رہا ہے. جتنا دین ہے، جتنا دین کا کام ہے، جتنی دین کی محنت ہے، جتنے مدرسے ہیں، وہ سب کچھ کس سے ملا؟ کس سے ملا بھائی؟ صحابہ سے ملا. جتنا دین ہم کو ملا ہے، جتنی دین کی محنت ہمارے پاس آئی ہے، کتابیں جو بھری ہوئی ہیں مدرسوں میں، جو لائبریریوں میں دیکھو، حدیث کی، قرآن کی، تفسیر کی،
کتابیں الماریاں بھری ہوئی ہیں، الماریاں بھری ہوئی ہیں کتابیں. یہ سب کہاں سے ملی؟ صحابہ سے، کہ حضور کی صحبت سے انہوں نے لیا اور قربانیوں سے جان مال لگا کر ان قربانیوں سے امت کو فائدہ پہنچایا، امت کو فائدہ پہنچایا. آج بھی امت کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور قیامت تک پہنچتا رہے گا، قیامت تک پہنچتا رہے گا. آج بھی پہنچ رہا ہے، قیامت تک پہنچتا رہے گا. تو میرے بھائیو، دین پر اپنی صلاحیتوں کو لگانا اور قربانی سے اسے صلاحیتوں کو جب آدمی دین پر لگائے گا تو لگانے والے کو بھی فائدہ پہنچے گا اور جن پر لگائے گا ان کو بھی فائدہ پہنچے گا. جب وہ اپنی صلاحیتوں کو دین پر لگائے گا اس کی ذات کو بھی نفع ہوگا اور اس کے ذریعے سے دنیا کو بھی فائدہ پہنچے گا. ابھی ہم رائے ونڈ کے اجتماع میں گئے تھے، وہاں سے آ رہے ہیں، ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا ہوں. ایک اجتماع جو برسوں سے ہو رہا ہے اور کبھی بیچ میں رکا نہیں. کووڈ کے زمانے میں بھی وہاں اجتماع ہوئے، کووڈ کے زمانے میں وہاں برابر اجتماع ہوئے. ابھی تو کووڈ ختم ہو گیا، سب کھل گیا تو دنیا آئی 107 ملکوں کے 10,600 فارینرز. کتنے؟ 10,600. یہ بیرون کے مہمان، بیرون سے آنے والے 107 ملکوں سے آنے والے 10,600. کیا چیز لے کر آئی ان کو؟ کیا چیز لے کر آئی ان کو؟ دین کی محبت، دین کی محبت. کہ اللہ کے راستے میں ان کے ملکوں میں جماعتیں گئیں، انہوں نے جا کر قربانی دی، وہاں نے محنت کی، وہ ملک کے ملک کھڑے ہوئے، جماعتیں گئیں، قربانیاں دیں. ان کے ملکوں میں جا کر جماعتوں نے محنت کی. کتنے ہمارے ساتھی ہیں ان ملکوں میں دفن ہو گئے، ان کی قربانیوں کی برکت کہ یہ مجمع آیا. ہم جب واپس آئے تو امرتسر میں، ہم بائی روڈ آئے تو امرتسر میں سکھ، پنجابی، سکھ، غیر مسلم، وہ امیگریشن کسٹم والے، وہ ہم سے پوچھتے تھے کہ ارے 15 دن تم اس ملک میں کیسے رہے؟ وہاں تو بڑے ہنگامے چل رہے ہیں، وہاں تو بڑے ہنگامے چل رہے ہیں. وہ سب پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں نا، وہ واٹس ایپ میں، یوٹیوب میں، ہم لوگ ہم سے زیادہ دیکھتے ہیں. وہ وہاں تو بڑے ہنگامے چل رہے ہیں. آپ لوگ کہیں ٹریفک جام میں پھنسے نہیں؟ آپ کہیں وہ لانگ مارچ میں پھنسے نہیں؟ 15 دن آپ نے کیسے گزارے وہاں؟ تو ہم نے ہم کو سمجھایا کہ ہماری دنیا اور تھی، ہماری دنیا اور تھی، ہماری دنیا میں پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے. یہ آخرت کی فکر میں جمع ہونے والے، دنیا کے غم میں نہیں، آخرت کی فکر میں جمع ہونے والے. صحابہ کی صفات میں سب سے بڑی صفت ہے، صحابہ کی صفات میں سب سے بڑی صفت ہے آخرت کو سامنے رکھ کر کام کرنا، کہ ایک دن ورنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. صحابہ کہتے تھے کہ ہمارے عزائم ارادے آخرت کے ہیں، ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم اپنی آخرت چاہتے ہیں، ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ہم آخرت چاہتے ہیں، ہم دنیا میں کچھ نہیں چاہتے. تمام نبیوں کی یہی آواز ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے لا اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا
اعلیٰ رب العالمین کہ ہمیں جو ہم کام کر رہے ہیں ہم اس کام کا بدلہ تم سے نہیں چاہتے، ہمارے کام کا بدلہ ہم اللہ سے لیتے ہیں. تو 107 ملکوں کے 10,600 بیرون والے، اس میں سے تقریباً 8,080% جماعتوں میں چلے گئے. 8,000 کے قریب جماعتوں میں 4 مہینے چلہ جماعتوں میں چلے گئے. یعنی صرف بیان سننے اور مجموعے کے لیے نہیں آئے، وہ تو اللہ کے راستے میں اپنی جان مال کی قربانیاں لے کر آئے. وہاں جانے والوں نے ان کے ہاں جا کے قربانی دی، اور وہ اب وہ اٹھ کر قربانیوں کے لیے آئے. انہی قربانیوں سے دین پھیلتا ہے، انہیں قربانیوں سے دین پھیلتا ہے. اور 80% اللہ کے راستے میں گئے. یہ پورے 10,000 کی خدمت کرنے والے، ان کو کھلانا پلانا، ان کا سارا انتظام، ان کی خدمت کرنے والے رائے گنج کے مدرسے کے طلبہ، مدرسے کے 2,500 طلبہ ہیں وہاں، اور ان 2,500 طلبہ نے ان مہمانوں کو 15 دن کھلایا ہے. یہاں 3 دن کے اجتماع میں خدمت کردال کو تیسرے دن آدھے بھاگ جاتی ہیں، تھگابا میں ہی کر دو. دس 10,000 کے مہمان کو ان طلبہ نے کھلایا. انتظام کرنے والے دوسرے تھے، لیکن خدمت کرنے والے طلبہ، اور طلبہ کے ساتھ ان کے اساتذہ، ان طلبہ کے ساتھ ان کے اساتذہ. پھر وہ 8,000 سے تقریباً اللہ کے راستے میں نکلے. 200 جماعتیں 1 سال کی. ایک چلے کی نوے کتنے وقت کی؟ کیا ہے کہ فاروق بھائی کہا کہ کوسی کے خیال میں کیا کی بول ڈال رہی، سلپ آف دا ٹنگ کہتے ہیں ایسا نہیں بابا. 200 جماعتیں کتنے وقت کی؟ 1 سال. 100 جماعتیں 1 سال کی دوسرے ملکوں میں گئیں، اور 100 جماعتیں 1 سال کی ان کے ملکوں میں پھر رہی ہیں، جو پیدل پھرتی ہیں. اکثر ان کا سال کیسا گزرتا ہے؟ پیدل، گاؤں 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 پیدل، گاؤں گاؤں پیدل. اب یہ جماعت پیدل جماعتوں کرو بھائی. ہمارے یہاں بھی جو کام اٹھا وہ پیدل جماعتوں سے اٹھا. ہمارے حضرت منشی اللہ دتا صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں تھے، انتقال ہوا. مدراس سے لے کر جولار پیٹ تک وہ پیدل جماعت لے کے پھرے. ہم ایک بار ان کے ساتھ جا رہے تھے تو یہ وانباڑی کے پاس ایک پہاڑ دکھایا انہوں نے، دیکھو اس پہاڑ پر ہم پیدل گئے، یہاں ایک بستی ہے. ہم کو تو کچھ پتا نہیں، وہ بول رہے ہیں وانباڑی کے پاس ایک پہاڑ ہے، یہ پہاڑ، اس پہ ہم گئے، اس پہ ہم 3 دن ٹھہرے. یہاں ایک بستی ہے مسلمانوں کی، ان میں ہم نے کام کیا. تو یہ اتنا جو اللہ کا فضل ہے، یہ اس کے پیچھے قربانیاں ہیں. آدمی اپنی صلاحیتوں کو دین پر لگائے تو اللہ اس کی صلاحیتوں کو برکت دیتے ہیں، اس کی صلاحیتوں سے اسے بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، اور اس کی صلاحیتوں سے اللہ پاک امت کو بھی نفع پہنچاتے ہیں. بھائیو، تبلیغ کا کام یہ ہے کہ ہماری صلاحیتیں صرف دنیا پر نہ لگیں. ہماری ساری صلاحیتیں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. صحت ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. موقع ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. ہاتھ پیر سالم ہیں
اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. تو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اللہ کے کام پر لگانا. یہ صلاحیتیں اللہ کسی وقت بھی قبض کر سکتا ہے. جان کسی وقت بھی اللہ لے سکتا ہے. روح کسی وقت بھی قبض ہو سکتی ہے. دو چیزیں، روح اور قیامت. موت کب آئے گی پتہ نہیں، قیامت کب آئے گی پتہ نہیں. ہر انسان کی قیامت اس کی موت سے شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں اللہ کسی وقت قبض کر لے، لیکن ان صلاحیتوں کو دین پر لگا دینا تو یہاں سے کچھ کما کے جانا ہے. اور اگر دنیا پر لگا دی ساری صلاحیتیں تو یہ صلاحیتیں انسان کے ساتھ قبر میں دفن ہو جاتی ہیں، زندہ درگور ہو جاتی ہیں. قبر میں صلاحیتیں دفن ہو جاتی ہیں. دنیا پر صلاحیتیں لگیں اور وہ صلاحیتیں قبر میں چلی گئی، آدمی کے ساتھ قبر میں چلی گئی. ابھی 1 سال پہلے تو میں کہہ رہا تھا کہ 200 جماعتیں، کتنی سال کی 100 جماعتیں اندرون ملک میں پیدل اور 100 جماعتیں ملکوں میں، اور کل جماعتیں 5000 نکلی. کتنی؟ 500 کی 5000. ڈاؤٹ میں پڑ گئی کتنے ہیں. 5000 جماعتیں، چلے 3 چلے کی، جو ملک کے اندر نکلی باہر گئی. 5000 جماعتیں. 5000 جماعتیں اگر ایک جماعت میں 15 آدمی بھی لگا لو تو تقریباً 1 لاکھ آدمی. قائم کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ اللہ کے راستے. اللہ کے راستے میں. یہ صلاحیتوں کا وہ استعمال ہے جو جس کا اجر اور بدلہ اسے بھی ملے گا اور اس کا نفع دوسروں کو بھی ہوگا. دنیا پر صلاحیتیں کھپ رہی ہیں بھائیو، کھپ رہی ہیں دنیا پر صلاحیتیں. اللہ ہمیں توفیق دے ہم اپنی صلاحیتوں کو دین پر لگائیں. صلاحیتیں دنیا پر لگی تو آدمی کے ساتھ قبر میں چلی گئی. بس ایک چھوٹا قصہ سنا تم. سکندر، کون سکندر بھائی؟ گلی کا سکندر. وہ گلی میں ایک پوٹا ہے سکندر گھر کو، اس کی اماں پکارتی رہتی ہے میرا سکندر میرا سکندر. وہ گلی کا سکندر، دنیا فتح کرنے والا سکندر. اس کے گاؤں میں اجتماع ہوا ابھی 2 مہینے پہلے یورپ میں، اس کے گاؤں میں یورپ کا اجتماع ہوا. یورپ کے 33 ملکوں کے لوگ جڑے. کتنے؟ 30 پر 3 ملکوں کے لوگ یورپ میں 30 پر 3 ملکوں کا جڑنا کوئی معمولی بات ہے؟ اس کے گاؤں میں ہوا اجتماع. میکسیڈونیا، اردو میں مقدونیہ بولتے ہیں اسے. تو جب وہ واپس جا رہا تھا یہاں سے تو موت کا وقت آیا. بڑا ہوشیار تھا وہ، بہت ہوشیار. جبھی تو یورپ سے لے کر ہندوستان تک فتح کیا اس نے. کوئی معمولی صلاحیت ہے اتنا فتح کرنا؟ واپسی میں موت آئی. اسے اندازہ ہو گیا کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے. اور وطن سے باہر ہے موت. تو اس نے اعلان کیا کہہ رہے ہے کوئی جو مجھے اتنا موقع دے دے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں. پردیس کی موت مر رہا ہوں. کوئی مجھے اتنا وقت دلا دے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں. اس نے اعلان کیا کہ اگر کوئی مجھے اتنا موقع دلا دے، میں جانتا ہوں کہ موت آنی ہے،
لیکن ذرا دیر سے، اتنا دیر سے کہ میں وطن پہنچ کے مر جاؤں. اگر کوئی اتنا کر لے تو میں میری پوری دولت اسے دینے تیار ہوں. میری پوری دولت، کوئی معمولی دولت نہیں. کتنے ملک فتح کیے، کتنے بادشاہوں کے خزانے اس نے حاصل کیے، ان کے ہزاروں سال کے خزانے، باپ دادا سکڑ دادا تھکڑ دادا ان بادشاہوں نے جو جمع کیے تھے وہ سب اس نے ان سے حاصل کر لیے. کہتا میں سب کچھ دینے تیار ہوں، اتنا موقع مجھے مل جائے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں، پردیس کی موت. لیکن نہ ہو سکا، وہ مرا. تو صلاحیت آدمی کے ساتھ خبر میں چلی جاتی ہے. دین پر جان مال لگانا، اس کی صلاحیتوں سے اس کی ذات کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور امت کو بھی نفع ہوتا ہے. یہی ہے تبلیغ کہ سب کچھ دنیا پر مت لگاؤ بھائی. ہاں ضرور ضرورتوں کے لیے اپنا کام کرو، منع نہیں کیا. اپنی ضرورتوں کے لیے اپنا کام کرو کہ میری ضرورتیں پوری ہوں، اس کے لیے میں دنیا کا کام کروں، دوسروں کی بھی ضرورتیں میں پوری کروں. لیکن ایک حصہ میرا اللہ کے دین کے لیے لگے، اس کو مجھے لگانا ہے. تو بھائی یہی ہے. آپ کیا انشاءاللہ ایک اجتماع فروری میں ہونے والا ہے. اجتماع ہمارے یہاں مقصد نہیں ہوتا مجمع جمع کرنا، مقصد نہیں ہوتا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اجتماع سے پہلے ایسی محنت ہو، گھر 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 جا کر ایک ایک گھر پر ایک محنت ہو، ایک ایک فرد پر محنت ہو، اسے دین کے کام میں اسے لگایا جائے، اسے اللہ کے راستے میں نکالا جائے. 3 چلے میں آخری درجہ 3 دن میں نکالا جائے. ایسی محنت گھر گھر ہو، گاؤں گاؤں بستی بستی ہو. اس کے لیے جماعتیں بنا کر پھرنا. تو خیر اللہ ایک خیر وجود میں لائے گا، خیر وجود میں لائے گا. یہ محنت حضور نے فرمایا کہ یہ بارش کی طرح ہے. بارش برستی ہے تو زمین اپنی نعمتیں دیتی ہے، کھیت لہلہاتے ہیں، باغوں میں پھل لاتے ہیں. بارش نہ ہو سوکھا پڑ جائے. تو اس کے لیے بھائیو ہمت کر کے بولو. 4 مہینے کون پہلے لگائیں گے؟ 4 مہینے کے لیے کون ہمت کر کے لگائیں گے؟ کھڑے ہو کے بولو، ہمت کر کے اپنے اپنے نام بولو. بیرون میں 4 مہینے لگانا، اندرون میں 4 مہینے لگانا. ہمت کر کے کھڑے ہو کے اپنے اپنے نام بولو. بولتے جاؤ بولتے جاؤ. جی کیا نام بولو؟ بستی بولو. ادھر بھی کھڑے ہو جاؤ بھائی لکھنے والے. جی زور سے بولو. بولتے جاؤ بھائی بولتے جاؤ. ہمت کر کے بتاؤ بھائی، ہمت کرو، کھڑے ہو جاؤ. بھائی 2-4 آدمی اور کھڑے ہو جاؤ لکھنے کے لیے. پیچھے بھی کوئی کھڑے ہو کے لکھو. پیچھے والے کا نام پیچھے لکھ لو. کوئی ساتھی تشکیل کے ساتھی پیچھے کھڑے ہو جاؤ بھائی ذرا سا. کوئی ساتھی چلے جاؤ تشکیل کے لیے، نام لکھنے کوئی چلے جاؤ پیچھے انشاءاللہ. جی کیا نام؟ ریاض احمد. ماشاء اللہ. کہاں کے؟ اللہ قبول فرما. پورا مجمع تیار ہونا چاہیے بھائی. جوڑ سے پہلے محنت ہونی چاہیے، محنت کر کے انشاءاللہ پھر آگے جماعتیں نکالنے کی محنت ہونی چاہیے. صرف محنت جو ہے لوگ جمع کرنے کی نہیں، بلکہ جماعتوں کو نکالنے کی محنت ہونی چاہیے. ہمت کریں ساتھی انشاءاللہ. آپ حضرات قربانی دے کر نکلیں گے، اس کا اثر پڑے گا انشاءاللہ.
ہمت کرو الحمدللہ. عمار کہاں کے بیٹے؟ گڑیا تو جی ماشاء اللہ جی. چاروں طرف سے بولو بھائی. ہمت کرے بھائی جب بول. حفظ الرحمان ماشاء اللہ جی. دل میں آیا ہے زبان پر لاؤ. ارادہ دل میں ہوا ہے زبان پر لاؤ. شیطان زبان پر لانے نہیں دیتا. حدیث میں آتا ہے کہ دل میں ارادہ آیا ہے ظاہر کرو میرا یہ ارادہ ہے. اللہ نے دل میں بات ڈالی ہے زبان سے ظاہر کرو. یہ حضور کی وصیت ہے. دل میں بات کا آنا اللہ کی طرف سے ہے. ہمت کریں گے تو اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ. دل میں تو بات آ رہی ہے کرنا ہے بول کے. ہمت کر کے کھڑے ہو جائیں گے راستے کھلیں گے انشاءاللہ. اللہ آسان کر دے گا. ہمت کریں انشاءاللہ. تھوڑی سی ہمت کریں گے تو اللہ کی مدد ملے گی انشاءاللہ. تھوڑی سی ہمت. جی جی فرما تو آپ پیچھے کھڑے ہو گئے آپ لکھ لے بھائی. اور ہمارے کچھ ساتھی تشکیل کے کھڑے ہو گئے پیچھے بھی چلے جاؤ. کوئی ساتھی ایک ساتھی پیچھے چلے جاؤ. کیا نام ہے؟ جی جی صحیح بنا. ایک دوسرے کو پوچھو. وہ پوچھو ایک دوسرے کو پوچھو. مسجدوں کی جماعتیں آئی ہیں اپنے ساتھیوں سے پوچھو. بھائی دیکھیے کہاں سے بیٹھے رہے. اچھا جو نقد نہیں جا سکتے جنوری میں آنے والے مہینے میں انشاءاللہ جماعتیں نکلیں گی اس میں بھی اپنے نام لکھاؤ. اشتراک فروری میں ہے تو جنوری میں بھی نکل رہا. دسمبر میں جنوری میں جی دسمبر کے بھی نام لکھاؤ جنوری کے بھی نام لکھاؤ. بھائی اطلاع سے بیٹھے رہیں تب وقت دیا جائے گا انشاءاللہ. نماز کی تیاری کے لیے وقت دیا جائے گا. اور جو حضرات خدمت کے لائن والے جو جا رہے ہیں وہ بھی بیٹھے رہے انشاءاللہ. اطمینان سے جائیں گے انشاءاللہ. تو جلدی نہیں ہے اطمینان سے جا سکتے ہیں انشاءاللہ. وقت ملے گا. بیٹھے رہیں ساتھی اطمینان سے بیٹھے انشاءاللہ. جی اذان کے بعد کافی وقت دیں گے انشاءاللہ وضو کرنے کے لیے. اطمینان سے بیٹھے رہیں. ذرا پوچھو بھائی ایک دوسرے کو تیار کرو. تمہارے ساتھی ہیں تمہاری دوسرے کو پوچھے. ایک دوسرے کو تیار کرو. ایک دوسرے کو پوچھو ترغیب دو. بات کرو بھائی بات کرو ایک دوسرے سے بات کرو. ایک دوسرے سے بات کرو. ذرا آپس میں بات کرو تیار کرو ایک دوسرے کو. جی فوری نہیں تو بھی ایک مہینے کے اندر بھی نکلنے والے 3 چلہ کے ارادہ کیے وہ بھی نام لکھا ہے. دیکھیے شفیع اللہ جی امان اللہ 4 مہینہ انشاءاللہ. اور بتائیں جی اس میں بہت سارے ساتھیوں کا ماشاءاللہ اس سال کا وقت لگ گیا ہوگا. وہ اپنے گھر سے ایک ساتھی کو بتائیں. ہر گھر سے نکلے باری باری نکلیں. جن کا سال نہیں ہوا وہ ان کا نام لکھاتے رہیں. فوری بھی صحیح یا کم سے کم 1 مہینہ انشاءاللہ. فروری کے استعمال کے لیے محنت میں ہمارا فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور بتائیں جی حفظ بھائی اللہ خود فرمائے. ٹھیک اور بتائیں. اچھا بھائی یہ جوڑ کب تک ہے بھائی؟ کل ظہر تک انشاءاللہ. فجر کے بعد بھی بیان ہوگا 10 بجے سے انشاءاللہ. مختلف محنت کے بارے میں مذاکرے ہوں گے اور انشاءاللہ ظہر تک یہ جوڑ رہے گا. تو اللہ سے دعا مانگیں. رات کو اٹھ کر اللہ سے دعا مانگیں. اللہ ہمیں بھی قبول فرمائے پوری امت کو بھی قبول فرمائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ.
تو دعا تو جوڑ کی کل ہوگی ظہر میں، میں مختصر دعا کر لیتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا سیدنا یا مولانا یا غایت رغبتنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما. تیرے کمزور بندے ہیں، تیرے کمزور بندے ہیں، تیرے ضعیف بندے ہیں، تیرے عاجز بندے ہیں، تیرے ناتواں بندے ہیں. اے اللہ کبھی نفس بہکاتا ہے، کبھی شیطان بہکاتا ہے، کبھی ماحول کے باہوں میں آ جاتے ہیں. ہم نے تیرے حکم توڑے ہیں، تیرے نبی کے طریقے چھوڑے ہیں، سر تا پیر قصوروار ہیں، بال بال خطا کار ہیں، بال بال مجرم ہے. اے اللہ تو نے معافی مانگنے کا حکم دیا ہے، تو نے معاف کرنے کا وعدہ فرمایا ہے. ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تجھ سے معافی کا یقین کرتے ہیں. ہمیں معاف فرما دے، پوری امت کو 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 اللہ تیرے دین کی محنت کے لیے قبول فرما دے، تیرے دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے. جان مال کا تیری راہ میں لگانا اللہ آسان فرما دے، اس کے حوصلے اس کے جذبے ہمارے اندر پیدا فرما دے. تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر دے. تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر دے. تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے. تیری ناراضگی سے اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، تیری ناراضگی سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. تو ہمیں اپنی پناہ ہمیں لے لے، تو ہمیں اپنی پناہ ہمیں لے لے. اے اللہ تو نے فرمایا ہے کہ جس کا کوئی سایہ نہیں اس کا میں سایہ ہوں، جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں اس کا میں ٹھکانہ ہوں. اس امت کے سب ٹھکانے ٹوٹ گئے. اے اللہ اس کے سب سہارے اڑ گئے. اے اللہ تو اپنا سہارا نصیب فرما دے. اے اللہ اپنا سہارا نصیب فرما دے. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ بیماروں کو صحت نصیب فرما، بیماروں کو صحت نصیب فرما. ڈاکٹر دوائیں دیتے ہیں، صحت تیرے غیبی خزانوں میں ہے. اے اللہ پیسوں سے دوائیں خریدتے ہیں، صحت تو تیرے غیبی خزانوں میں ہے، وہ کہاں سے خریدیں گے مالک؟ اپنے غیبی خزانوں سے سب بیماروں کو شفا نصیب فرما، سب پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں پیدا فرما، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر دے. تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے. تیری ناراضگی سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. جس نے تیری پناہ چاہی بہت بڑی پناہ چاہیے، تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. اے اللہ تیری راہ میں جان مال کا لگانا، صلاحیتوں کا لگانا ہمارے لیے آسان فرما دے اور قبول فرما دے. جو کچھ نیت ارادے ہم نے کیا ہے اللہ ان کے پورا ہونے کے غیب سے صورتیں پیدا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما. انشاءاللہ 8-10 پر نماز ہوگی. جن حضرات کو وضو ہے وہ صف بنا کر بیٹھ جائیں، تلاوت ذکر دعا میں لگے، بخیر جلدی میں فارغ ہو کر آ جائیں. کتنے بجے نماز؟ 8-10 انشاءاللہ. 20 وغیرہ، ہاں 8-10 کا وقفہ دے رہے ہیں.